بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان کی تاریخ میں آج ہمارا پہلا لیکچر ہے، مطلب کہ ہسٹری آف پاکستان میں، ٹھیک ہے۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا لیکچر۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ 14 اگست 1947 کو وجود میں آیا۔ تو پاکستان نے یہ جو آزادی حاصل کی تو یہ برٹش انڈیا سے حاصل کی، ٹھیک ہے، اور نہ کہ یہ انڈیا سے حاصل کی، کیونکہ اس ٹائم جو گورنمنٹ تھی تو وہ برٹش کی گورنمنٹ تھی۔ تو پاکستان نے یہ آزادی برٹش سے حاصل کی، ٹھیک ہے۔ اور پاکستان جب وجود میں آیا تو انیشیلی پاکستان میں بہت سارے پرابلمس تھے، اور یہ آزادی پاکستان نے جو حاصل کی تو یہ کانسٹیٹیوشنل وار کے ذریعے حاصل کی، کانسٹیٹیوشنل سٹرگل کے ذریعے حاصل کی۔ مطلب ویسے تو مانا جاتا ہے کہ آزادی جو ہے وہ حاصل کی جاتی ہے تو وہ جنگوں سے حاصل کی جاتی ہے، لیکن پاکستان نے یہ جو آزادی حاصل کی تو یہ جنگ کے ذریعے حاصل نہیں کی، بلکہ قائد اعظم نے جو ہے کانسٹیٹیوشنل سٹرگل کے ذریعے انگریزوں سے یہ آزادی حاصل کی۔ تو پاکستان جب وجود میں آیا تو 15 اگست 1947 کو پاکستان کے پہلے گورنر جنرل جو ہے وہ قائد اعظم بن گئے، ٹھیک ہے۔ پاکستان میں ٹوٹل جو ہے 4 گورنر جنرل وہ رہ چکے ہیں، پہلے قائد اعظم، دوسرا جو تھا وہ خواجہ نظیم الدین، اور تیسرا غلام محمد، اور چوتھا سکندر مرزا، ٹھیک ہے۔ پاکستان نے جو ہے 23 مارچ 1956 کو پاکستان نے اپنا پہلا کانسٹیٹیوشن دیا، اور اس کے بعد گورنر جنرل کا جو عہدہ تھا تو اس کو ختم کر کے اس کی جگہ وہ پریزیڈنٹ کو لگایا، ٹھیک ہے۔ کام جو ہے وہ سیم تھا، لیکن صرف نام چینج کر کے وہ پریزیڈنٹ کا نام وہ اس کی جگہ رکھ دیا۔ تو پاکستان جب وجود میں آیا تو نیا ملک تھا، بہت سارے پرابلمس تھے پاکستان میں، ٹھیک ہے۔ پولیٹیکلی، اکنامکلی، ایڈمنسٹریٹیولی بہت سارے پرابلم تھے، پاکستان وہ انسٹیبل تھا۔ تو قائد اعظم جو ہے وہ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بنے، تو قائد اعظم کے لیے یہ بہت مشکل ٹاسک تھا کہ ایک نیو اسٹیٹ کو وہ چلانا۔ تو ایک پرابلم کو وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں، جو امپورٹنٹ پرابلم تھے بہت زیادہ ہے، لیکن جو امپورٹنٹ پرابلمس ہیں تو ان کو وہ ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلا پرابلم جو ہے پولیٹیکل اینڈ ایڈمنسٹریٹیو پرابلم۔ پاکستان جو ہے وہ جیسے ہی وجود میں آیا تو ابتدا میں جو ہے بہت سارے پرابلمس کا سامنا وہ کرنا پڑا۔ تو جو مختلف علاقے تھے پاکستان میں اور انڈیا میں، تو ان میں جو ہے وہ فسادات شروع ہو گئے، ٹھیک ہے۔ لوگوں کے درمیان وہ جھگڑے وہ پیدا ہو گئے، تو ہر طبقے کے لوگوں کو وہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، اور ان جو فسادات کے ان جنگوں کی وجہ سے، ان لڑائیوں کی وجہ سے جو بہت زیادہ تعداد میں جو مسلمان تھے جو انڈیا میں تھے تو وہ پاکستان وہ ہجرت کر گئے، مائگریشن کر گئے، اور جو پاکستان میں تھے لاکھوں کی تعداد میں جو سکھ تھے، جو ہندو تھے، تو وہ انڈیا ہجرت کر گئے۔ تو پہلے جو پاکستان تھی تو وہ ویک کنٹری تھا، اس میں اتنے وسائل نہیں تھے، اور بھی بہت سارے لوگ آ گئے۔ مانا جاتا ہے کہ تقریباً 65 لاکھ جو مہاجرین ہے تو وہ پاکستان وہ آئے تھے، اور جو یہاں سے گئے تھے پاکستان تھے تو اس میں سے کلرک تھے، آفیسر تھے، یا ڈاکٹرز، ٹیچرز وغیرہ، یا بہت اور شعبوں سے، مطلب اور ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھنے والے جو ماہرین تھے جو کہ یہاں سے ہجرت کر کے انڈیا چلے گئے۔ تو یہ بھی پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا، ٹھیک ہے۔ مطلب کہ پاکستان میں جو ہنرمند افراد تھے تو ان کی کمی کا سامنا کرنا پڑا، اور پاکستان جب وجود میں آیا تو جو پہلا کیپٹل تھا تو وہ کراچی کو بنا دیا گیا، پھر 1960 میں اس کو چینج کر کے اسلام آباد بنا دیا گیا، اور جو سرکاری دفاتر تھے تو ان کے لیے وہ بھی نہیں تھے، ان کے لیے جو سامان، جو ضروری ساز و سامان تھی تو وہ بھی نہیں تھی۔ تو جو کہ یہاں کے مرکزی جو گورنمنٹ ہے تو وہ کہاں پر بنائے، تو جو پھر آرمی سینٹرز تھے تو وہاں پر اپنی دفاتر وغیرہ بنا دی، اور دفاتر میں سامان وغیرہ وہ بھی نہ ہونے کی برابر تھی۔ نیکسٹ پرابلم جو تھی تو وہ تھی ڈویژن آف فائنینشیل اینڈ ملٹری، اثاثہ جات کی تقسیم، ٹھیک ہے۔ تو برٹش گورنمنٹ نے جو ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو اثاثے تقسیم کیے، جو ایسٹ وہ تقسیم کیے،
تو ان کے مطابق جو ہے پاکستان کے تقریباً حق میں وہ 75 کروڑ روپے وہ حصے میں آئے، لیکن بدقسمتی سے ابتدائی طور پر پاکستان کو صرف وہ 20 کروڑ ملے، اور اس کے علاوہ جو فوجی ساز و سامان تھی یا جو دفتری ریکارڈ وغیرہ، تو وہ بھی پاکستان وہ بھارت سے پاکستان کو منتقل کرنا تھا۔ تو جو انڈیا سائڈ سے جو بیہیویئر تھا تو وہ بہت نیگیٹیو تھا، ٹھیک ہے۔ اس نے اپنا جو پہلا گورنر جنرل بنایا تھا تو وہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو بنایا تھا، اور جو کہ پاکستان کے سخت خلاف تھا۔ تو پاکستان کو جو چیزیں ملنے چاہیے تھی تو وہ پاکستان کو نہیں ملے، تو پہلے سے پاکستان وہ اتنے مشکل میں تھا، اور جو ان کے حق میں تھا تو وہ بھی ان کو نہیں ملے۔ پاکستان کو 20 کروڑ ابتدا میں ملے، اس کے بعد پھر جو ہے گاندھی جی نے بھوک ہڑتال کی، ٹھیک ہے، کہ یہاں سے انڈیا سے یہ لوگ ہجرت کر گئے ہیں تو یہ بھی غریب لوگ ہیں، اگر ہم ان کو یہ پیسے نہیں دیں گے تو یہ غریب لوگ جو ہے وہ بھوک سے مر جائیں گے۔ تو جب انہوں نے احتجاج کیا تو پاکستان کو پھر جو ہے وہ 50 کروڑ پھر مل گئے۔ تو مانا جاتا ہے کہ اب بھی پاکستان کے انڈیا کے اوپر وہ 5 کروڑ روپے وہ قرض باقی ہے۔ نیکسٹ پرابلم تھی واٹر پرابلمس۔ اب ملک جو ہے وہ نیا بنا تھا، بہت سارے پرابلمس تھے۔ ایک اور مسئلہ جو ہے وہ 1 اپریل 1948 کو وہ پیش آیا۔ بھارت نے کیا پاکستان کی بغیر کسی اطلاع کے پاکستان کے جو نہریں تھی تو وہ بن گئی، پانی بن گیا پاکستان کا، جس سے پنجاب کے فصلوں کو بہت زیادہ وہ نقصان پہنچا، ٹھیک ہے۔ پھر عارضی طور پر جو ہے اس پانی کی بحالی کو وہ تو ٹھیک کر دیا گیا، لیکن مستقل حل نکالنے کے لیے پاکستان نے جو ہے وہ پھر اقوام متحدہ کا رجوع کیا، اور پھر 1960 میں ستمبر میں ایک ٹریٹی پاس ہو گیا، سینتاس، ٹھیک ہے، معاہدہ ایک ٹریٹی پاس ہوا، جس کے تحت جو ایسٹ ریورز کے مطلب کہ ستلج، بیاس اور راوی تو یہ انڈیا کے حصے میں آئے، اور جو باقی 3 تھے ویسٹ سائڈ پر ویسٹ ریور تھے، مطلب کہ چناب، جہلم اور دریائے سندھ انڈس ریور، تو یہ پاکستان کے حوالے کر دیے گئے۔ تو اس سے جو ہے کچھ حد تک جو پرابلم تھی تو وہ کم ہو گئی، پانی کا مسئلہ جو تھا۔ نیکسٹ پرابلم کانسٹیٹیوشن میکنگ۔ اب کوئی بھی کنٹری جب وجود میں آتی ہے تو پہلے اس کے لیے آئین کا ہونا وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ آئین جو ہے یہ ایک فریم ورک ہوتی ہے کہ کوئی بھی کنٹری جو ہے وہ کس طرح کام کرے گی، کوئی بھی ادارہ وہ کس طرح کام کرے گی، کس بندے کا کون سا عہدہ ہوگا اور کس طریقے سے وہ اپنا کام کرے گا۔ تو کانسٹیٹیوشن جو ہے ایک ڈیموکریٹک اسٹیٹ کے لیے کانسٹیٹیوشن کا ہونا وہ بہت ہی ضروری ہے۔ تو ابتدائی میں جو ہے وہ بہت کوشش کی گئی کہ پاکستان کے لیے وہ کانسٹیٹیوشن بنائی جائے، لیکن نہ بنا سکے۔ تو 1935 کا جو ایکٹ تھا انڈیا کا، اس میں سے کچھ امینڈمنٹس کر کے، کچھ ترامیم کر کے پاکستان میں نافذ وہ کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج تھا، اور اس کے علاوہ جو ہے اس کے لیے ایک کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی بنا دی گئی تھی، اس کا ذمہ یہ تھا کہ پاکستان کے لیے یہ کانسٹیٹیوشن میکنگ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس اسمبلی کی جو پہلی اجلاس تھی تو وہ 11 اگست 1947 میں کراچی میں ہوا، اور اس میں جو ممبرس تھے تو 1946 میں جو انتخابات ہوئے تھے، جو الیکشنز ہوئے تھے ان میں سے جو بندے سلیکٹ ہوئے تھے تو اس اسمبلی کے جو ممبرس تھے تو وہ وہی بندے تھے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس اسمبلی نے 11 اگست 1947 کو متفقہ طور پر قائد اعظم کو اپنا پریزیڈنٹ بھی وہ منتخب کیا، اور ایکٹ آف انڈیپینڈنس 1947 کے تحت اب اس اسمبلی کے 2 کام تھے، ٹھیک ہے۔ پاکستان کے لیے آئین بنانا، ٹھیک ہے، پاکستان کے لیے کانسٹیٹیوشن میکنگ، اور دوسرا جو ہے وہ وفاقی مقننہ کی حیثیت سے قانون سازی کرنا، پاکستان کے لیجسلیشن کرنا۔ تو کانسٹیٹیوشن میکنگ جو ہے اس کی کا جو ہے قائد اعظم نے وہ 11 اگست 1947 میں جو تقریر کی تھی تو ان کی ایک خاکہ بھی اس کا پیش کیا تھا۔ اس نے اپنی خطاب میں کہا تھا کہ پاکستان میں جو ہے وہ سفارش، اقربا پروری، رشوت یا کام چوری، ذخیرہ اندوزی یا منافع خوری، ان جیسی لعنتوں سے بچنے کا حکم دیا تھا کہ ان جیسی لعنتوں سے بچ کے رہنا، اور پاکستان میں جو ہے پروفیشنلزم ان سے بچنے کا کہا تھا
کہ اب جو ہے یہ نہیں ہوگا کہ سندھی، پنجابی، بلوچی، بنگالی یہ نہیں ہوگا، بلکہ ہم سب پاکستانی ہوں گے اور پاکستان کے لیے سب مل کر کام کریں گے۔ تو بدقسمتی سے جو آئین پر کام جاری تھا بہت تیزی سے، تو قائد اعظم جو ہے وہ وفات ہو گئے بہت جلد 11 ستمبر 1948 کو۔ تو جو آئین کا کام تھا تو وہ سست پڑ گیا۔ نیکسٹ پرابلم تھا ریفیوجی پرابلم، مطلب کہ مہاجرین کا مسئلہ۔ تو پاکستان کی حکومت کے لیے یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ ایک اندازے کے مطابق تقریباً جو ہے وہ 65 لاکھ جو مہاجرین تھے تو وہ پاکستان مائیگریشن کر گئے، جس میں تقریباً 52 لیک جو ہے وہ ایسٹ انڈیا سے، مطلب کہ مشرقی پنجاب سے، ٹھیک ہے، مشرقی پنجاب سے، اور ان کی جو سٹیٹس تھے تو وہاں سے ہجرت کر گئے۔ اس میں سے اسی طرح 3,60,000 جو ہے وہ دلی سے، اور باقی جو ہے وہ نارتھ انڈیا سے اور مختلف ہندوستان کے مختلف حصوں سے پاکستان میں وہ ہجرت کر کے آئے، جس میں تقریباً 5 لاکھ وہ مسلمانوں کو وہ راستے میں شہید کر دیا گیا یا ان کو اغوا کر دیا گیا، جبکہ دوسرے سائڈ جو ہے وہ 55 لاکھ کے قریب جو ہے سکھ اور ہندو پاکستان سے ہجرت کر گئے، اور خیبر پختونخوا سے تقریباً 2,68,000 جو غیر مسلم تھے تو وہ بھارت چلے گئے، اور اسی طرح 20,000 کے قریب مہاجرین جو ہے وہ انڈیا سے وہ خیبر پختونخوا کا جو صوبہ ہے پاکستان میں وہاں پر آباد ہو گئے۔ تو اسی طرح پاکستان کی آبادی، نئی مہاجرین کی آمد کی اس کے میں جو ہے وہ تقریباً ایک نہیں 10 لاکھ کا اضافہ ہو گیا، ٹھیک ہے، 10 لاکھ کا اضافہ۔ تو پہلے سے وہ ملک کو کنٹرول نہیں کیا جا رہا تھا، اتنے پرابلم تھے، تو اور بھی اتنے مہاجرین، اتنے لوگ آ گئے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یہ جو ہے پاکستان کی گورنمنٹ کے لیے مہاجرین کے لیے آبادی کا وہ مستقل مطلب کہ انتظام کرنا ہی کوئی آسان کام نہیں تھا۔ ان کے لیے اب خوراک کی، رہائش کی، یا جو طبی امداد کی، روزگار تھی، یہ ساری چیزوں کی وہ ضرورت تھی۔ تو پاکستان کی گورنمنٹ نے جو ہے عارضی طور پر ان کے لیے کیمپس لگائے، لیکن ان کے لیے اب مستقل وہ بندوبست کرنا تھا، تو ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ نیکسٹ پرابلم جو تھی تو وہ جغرافیکل اینڈ ڈیفنس پرابلم، جغرافی اور دفاعی مسائل جو تھے۔ تو جغرافی لحاظ سے اگر پاکستان کو دیکھا جائے تو پاکستان کو بہت اہمیت حاصل ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس کی بارڈرز کو دیکھیں تو چین سے، چائنا سے، انڈیا سے، اور دوسری سائڈ جو ہے افغانستان اور ایران سے ملتے ہیں، تو پاکستان کو جو ہے وہ اپنی جو بارڈرز ہے ان کی دفاع کرنا بھی تھا، کیونکہ جو مشرقی اور مغربی پاکستان مطلب کہ ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کے درمیان جو ڈسٹینس تھا تو وہ تقریباً 1600 کلومیٹر تھا، 1600 کلومیٹر کا فاصلہ تھا، بلکہ ان دونوں حصوں کے درمیان مطلب کہ بنگال، اب جس کو اب بنگال کہا جاتا ہے، بنگلہ دیش جس نے 1971 میں آزادی حاصل کی اور ایک الگ کنٹری بن گیا، تو ان کے درمیان بھارت واقع تھا، ٹھیک ہے، مطلب کہ انڈیا ان کے درمیان موجود تھا، تو جس کے ساتھ مختلف وجوہات کی بنا پر پاکستان کے جو تعلقات تھے تو وہ خوشگوار تو پہلے سے نہیں تھے۔ تو اب پاکستان کے جو ہے وہ اس پوزیشن میں بھی نہیں تھا کہ اتنا، اس کی جو پوزیشن تھی تو وہ ویک تھی، اتنی مضبوط بھی نہیں تھی، مطلب کہ جو ماڈرن اسلحہ تھا، جدید اسلحہ یا ہوائی اور بحری جو جہاز تھے، سمندری جہاز، تو یہ یا مطلب جو جنگی ساز و سامان تھی تو وہ بھی پاکستان کے پاس نہ ہونے کی برابر تھی، تو اپنی ملک کی دفاع کرنا تو یہ بھی ایک مسئلہ تھا۔ نیکسٹ جو ہے سوشل پرابلمس کے کہ معاشی پرابلم، ٹھیک ہے، تو وہ بھی بہت سارے تھے۔ پاکستان جو ہے، پاکستان کی نئی حکومت کے لیے نہ صرف وہ سیاسی ڈھانچہ مطلب کہ وہ تکمیل کرنا وہ ضروری تھا، بلکہ جو ہے عوام کو وہ معاشی استحکام فراہم کرنا وہ بھی پاکستان کے لیے وہ ضروری تھا۔ تو پاکستان میں جو انڈسٹریز آئے تھے تو وہ بھی نہ ہونے کی برابر تھی۔ ہندوستان میں جو کل جو انڈسٹریز تھیں
تو وہ 921، ٹھیک ہے، اکنامک پرابلمس یہ ہم دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے. تو جو کل انڈسٹریز تھی تو وہ 921 جو بڑے کارخانے تھے، جس میں صرف 34 جو انڈسٹریز تھے تو وہ پاکستان کے حصے میں آئے. تو سیاسی بحران اور مہاجرین کی آمد سے حالات جو ہے وہ اور بھی خراب ہو گئے. تو یہ سارے پرابلمس تھے پاکستان کے لیے، ایک نئی اسٹیٹ کے لیے، لیکن پاکستان نے جو ہے ان سارے پرابلمس کو جو ہے وہ فیس کیا اور اپنے پاؤں پر کڑے ہو کر وہ دکھایا. نیکسٹ میں جو ہے ہم اس کو کنٹینیو کریں گے، خواجہ ناظم الدین، اور اسی طرح آگے بڑھیں گے. یہ ہم نے قائد اعظم اور کا ٹائم دیکھا اور جو انیشیل پرابلمس تھے تو وہ دیکھے.